باربوسا ایپیسوڈ 99 بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں عروج رئیس اور ڈون ڈیگو کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک طویل اور لمبی چوڑی بحث کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ڈون ڈیگو جہاز میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کیچ کی بیوی انوسا اسے آ کر شربت کا ایک پیالہ پکڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے ہماری سرزمین پر خون ریزی کی ہے۔ جس پر ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے اس شربت کی ضرورت نہیں ہے انوسا، انہوں نے میرے وقار کو روند کر انتقام کی آگ کو بھڑکایا ہے، لیکن وہ جان جائیں گے کہ میں عام رضاکوں کی طرح نہیں ہوں، اور نہ ہی سوچنے کا میرا انداز فیندق تاجروں کی طرح ہے۔ یہاں پر انوسا کہتی ہے کہ ترکوں نے ڈون ڈیگو کی سرزمین پر خون ریزی کی ہے، یہ بات سب کو معلوم ہو چکی ہوگی، اور یہ بات شہنشاہ اور ملکہ تک بھی پہنچ گئی ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ڈون ڈیگو کا وقار خاک میں مل جائے گا۔ جس پر ڈون ڈیگو غصے میں آ کر کہتا ہے کہ ترکوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور پورا ویندک میری طاقت کو جان جائے گا۔ اب یہاں پر سپاہی آ کر ڈون ڈیگو کو بتاتا ہے کہ ترک جہازوں نے ان کے جہاز کو روک لیا ہے اور ان کے سپاہی جہاز پر چڑھ آئے ہیں۔ تو ڈون ڈیگو ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جس پر سپاہی کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تم ہماری حدود میں داخل ہوئے ہو۔ جس پر ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، تمہارے رئیس سے بات کروں گا اور اس کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر سپاہی کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ڈون ڈیگو ہمارے رئیس سے قیمت وصول کرنے والا؟ ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں تمہارے سپاہیوں کو کاٹ کر سمندر میں پھینک چکا ہوں، اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو اپنی حدود میں رہو۔ یہاں پر سپاہی کہتا ہے کہ تم صرف ایک کشتی کے ساتھ ہمارے پیچھے آؤ گے اور اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دو۔ جس پر ڈون ڈیگو گولی مار کر ان تینوں سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ ڈون ڈیگو ان سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ڈون ڈیگو ہمیشہ جنگ شروع کرنے سے پہلے بتاتا ہے، اور تمہارے رئیس کو مارنے سے پہلے بھی ضرور بتائے گا۔ اب دوسری جانب فیروزہ خاتون، جو اکثر پاشا حضرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے جانے کی تیاری کرتی ہے۔ یہاں پر آ کر پاشا حضرت اسے کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، میرے مشکل میں مجھے تنہا چھوڑ رہی ہو۔ اب فیروزہ خاتون اسے یہاں پر چھوڑ کر جانے لگتی ہے، وہ اپنا خنجر نکال کر اس سے پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پاشا حضرت حملہ آور ہوتا ہے تو سپاہی آ کر اس کا ہاتھ کو پکڑ کر اس کا خنجر نیچے گرا دیتا ہے، اور اماں خاتون آ کر اسے کہتی ہیں ایک عورت کے ساتھ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، ہم تمہیں اس سے کی اجازت نہیں دیں گے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور اماں خاتون اس خاتون کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں سے اب چلی جاؤ، تمہارے لیے ہمارے ہاں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اب دوسری جانب کمال، کیپٹن، عروج رئیس اور خضر سارے مل کر جنگ کی تیاری کے لیے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، اور کیپٹن کمال کہتے ہیں کہ خضر، آپ کا ججک پر حملہ کرنا ڈون ڈیگو کو اچھا نہیں لگے گا، اور وہ اس طرح اب خاموش نہیں بیٹھے گا جبکہ ہم ادون میں جنگ شروع کرنے والے ہیں، ایسے حالات میں ڈون ڈیگو کے ساتھ مشغول ہونا اچھا نہیں رہے گا۔ اس پر اسے خضر رئیس کہتے ہیں کہ اگر ڈون ڈیگو نے ہمارے لیے مشکل پیش کی تو ہم جانتے ہیں کہ اسے کیسے قابو کرنا ہے، اب ہمیں اپنی ساری توجہ ادون پر دینی ہوگی۔ اب یہاں پر عروج رئیس بھی مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم خشکی کے رستے سے ادون پر حملہ آور ہوں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کمال کیپٹن کہتے ہیں کہ وہ صاحب کیپٹن بھی رستے میں ہی ہیں، ہم سمندری رستے سے پر جہازوں کو تباہ کر دیں گے اور اسے شکست دیں گے۔ یہاں پر ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈون ڈیگو آیا ہے، تو جس پر سبھی حیران ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ہمارے 3 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ جس پر عروج رئیس غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی جان پیاری نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی پیرو سپاہی اس کو کہتا ہے کہ وہ ہمیں جنگ کے لیے اکسانا چاہتے ہیں،
میں مدون کے سفر جانے سے پہلے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اور یہاں پر پیری رئیس اور مراد اس کو وہاں پر ملنے جاتے ہیں۔ اب جہاں پر ڈون ڈیگو اور سپاہیوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو زخمی دیکھ کر سپاہی کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے ہمارے سپاہیوں کو زخم کیا۔ اس پر ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا تھا، اس لیے بہتر ہے تم بھی اپنی حد میں رہو۔ اب دوسرا سپاہی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام شربت ہاتھ سے پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے، جسے ڈون ڈیگو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ شربت موسیٰ کا بنایا ہوا تھا، اب تم نے میرے جذبات کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ یہاں پر مراد اور پیری رئیس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوبارہ برائی لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہاں پر فروزہ خاتون مراد کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہاں پر انتوان بھی موجود ہے۔ کہتا ہے نہیں مراد، جس پر عروسہ کہکا لگا کر کہتی ہے کہ اچھا تو تم مسلمان ہو گئے، تو بتاؤ مسلمان ہونے کے بدلے تم نے ان سے کتنے سکے لیے ہیں؟ اور اس پر مراد اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے سونے کی سکوں کہ تم لوگوں کو ہی خریدا جا سکتا ہے، تم جیسے کیڑے مکوڑوں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جس کو میں دیکھ چکا ہوں۔ یہاں پر پیرو سپاہی ہنس کر مراد کو کہتا ہے کہ اندلس کے مسلمانوں کو ہم پہلے ہی موت کی گھاٹ اتار چکے ہیں، جو اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے، یقیناً تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پر پیری رئیس ڈون ڈیگو کو کہتا ہے کہ چلو روز رئیس تمہارا منتظر ہے۔ اب ڈون ڈیگو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اور مضحکہ انداز میں کہکے لگا کر کہتا ہے اس قلعے کو بنانے میں کتنا وقت لگا؟ تو اس پر خضر رئیس کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر خون ریزی کرنے سے کم ہی وقت لگا۔ یہاں پر کمال کیپٹن کہتے ہیں کہ ڈون ڈیگو کو اتنا خون ریزی کرنے کے بعد اب تمہاری یہاں کس منہ سے آمد ہوئی؟ ڈون ڈیگو کہتا ہے مجھے عثمانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہارے اتحادیوں سے غرض ہے۔ انہوں نے میرے سپاہیوں کا خون بہایا ہے، انہوں نے میری سرزمین پر میرے مہمانوں کو زہر کو مال بنا کر ان کو قتل کیا ہے، اب انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہاں پر خضر رئیس ڈون ڈیگو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ تو ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ بادشاہ کی سرزمین سے اندلسیوں کو ان لوگوں نے اغوا کیا تھا، ان لوگوں کو ہمیں واپس کرو، اور یہاں تک میری عزت کا سوال ہے تو اس کے بدلے تمہیں 10,000 سونے کے سکے ادا کرنے پڑیں گے۔ جس پر سبھی ہنستے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں، جس پر ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ تمہارے سامنے بحر روم کا ڈون ڈیگو موجود ہے۔ ڈون ڈیگو کبھی لطیفے نہیں سنایا کرتا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ جس پر عروج رئیس کہتے ہیں کہ تم بھی کان کھول کر بات سن لو، ہم کبھی کسی مسلمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خاص طور پر تم جیسے نالائق اور ظالم لوگوں کو۔ مزید یہ کہ 10,000 سکے تو دور کی بات، ہم تجھے ایک مٹی کا ڈیلا بھی نہیں دیں گے۔ یہاں پر خضر کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں تم جیسے مشہور ظالم بہت دیکھے ہیں، تو تم ان سب کو بھی اکٹھا کر کے لے آؤ، تو یہاں پر کسی قسم کی قیمت نہیں ادا کر پاؤ گی۔ اس پر ڈون ڈیگو کہتا ہے تم لوگوں کی قوت میرے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، تم لوگوں نے میری سرزمین پر خون ریزی کی ہے، اس کے بدلے تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہاں پر خضر کہتا ہے اگر ہم نے خون نہیں بہایا ہوتا تو کیا تم عباد کو ہمارے حوالے کرتے اتنی رضامندی سے؟ ڈون ڈیگو کہتا ہے ظاہر ہے نہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ میں اپنے مہمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں؟ جس پر خضر کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم انہیں حوالے نہیں کرو گے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں پر دعویٰ بولا۔ ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تم لوگوں کا؟ خضر کہتے ہیں ہاں، اب باقی گفتگو تلوار کے ذریعے ہوگی۔ ڈون ڈیگو کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، اور اپنا خنجر نکال کر نقشے میں گھوم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی، انہیں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی، اور کہتے ہیں ہماری نظریں بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں پر عروج رئیس اس خنجر کو نقشے سے نکال کر دروازے کی طرف پھینکتے ہیں، وہ جو سیدھا جا کر
दरवाजे पर लगता है और डॉन डैगो पीछे को मुड़कर देता है। रोज रईस कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ कोई नहीं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अपने साथी गैब्रियल के साथ मिलकर मदून को फतह होने से बचाओ, इससे पहले कि हम इस किले को तुम्हारे सरों पर ढा दें। और दूसरी जानब अरूसा खातून भी ख़वातीन से मिलती है और इनको धमकी देती है। तो अगर आपको हमारी इस एपिसोड की शॉर्ट स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।